السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر قرآن میں آگے بڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 12ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المہاد۔ ارشاد پروردگار عالم پیغمبر، آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ عنقریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف محشور کیے جاؤ گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ جیسا کہ تفسیر مجموع البیان میں، تفسیر کبیر میں اور مراغی کی تفسیر میں آیا ہے کہ جب ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر میں مسلمانوں کو جیت ملی اور کامیاب ہوئے تو یہودیوں کے ایک گروہ نے یہ اعتراف کیا کہ یہ کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق سچا ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ وہ سچے ہیں لہٰذا اس جنگ میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ توریت میں ہمارے یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا، دشمنوں پر اسے جیت ملے گی۔ لیکن ان کے سامنے یہودیوں کا دوسرا گروہ آیا اور انہوں نے کہا کہ بہت جلدی نہ کرو، اتنے جلدی میں فیصلے نہ لو، ابھی دوسرے جنگیں بھی تو ہوں گی، اگر یہ واقعاً وہی ہے تو جنگ دوسری بھی دیکھ لینا، شکست ملے گی اسے۔ اب جب تیسری ہجری میں جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اب یہ جو یہودیوں کا دوسرا گروہ تھا یہ بہت خوش ہو گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ بہت جلدی فیصلے نہ کرو، بہت جلدی عنقریب، بہت آنے والے زمانے میں بہت جلدی ہی تمہیں خود شکست کا سامنا کرنا ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو نصیحت کی تو انہوں نے اپنی طاقت کا غرور ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب ذلیل ہوئے، بنی قریظہ مارے گئے، بنی نذیر نکال باہر کر دیے گئے، خیبر فتح ہو گیا، اہل فتح نے ہار مان لی، تسلیم ہو گئے، یہودیوں کے مقدر میں جزیہ دینے کے سوا کچھ نہ آیا، ٹیکس دو بس۔ فتح مکہ، خود مکہ فتح ہو گیا، کفار مشرکین کا کام تمام ہو گیا۔ اس طرح قرآنی آیت کی پیشنگوئی صحیح ثابت ہوئی کہ عنقریب تم سب بھی مغلوب ہو جاؤ گے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ مومنوں کو تسلی دینا، حوصلہ بڑھانا اور منکرین و کفار کو ڈرانا دھمکانا، یہ ایک بہترین اور صحیح قائد اور رہبر کی پہچان ہے۔ جو حقیقی رہبر ہوتا ہے، جو الہی نمائندہ ہوتا ہے، خدائی نمائندہ ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے چاہنے والوں کو حوصلہ دیتا ہے اور جو مقابل میں ہوتے ہیں ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ اس کو اپنے ہدف پر یقین ہوتا ہے، جو وہ کر رہا ہے اس پہ یقین ہے۔ دوسرا پیغام، معجزات قرآن میں سے ایک معجزہ خود قرآن کریم کی پیشن گوئیاں ہیں، جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اور جو بعد میں پیش آنے والے واقعات ہیں۔ تیسرا پیغام، حق ہمیشہ کامیاب ہے، فتح مند ہے، اور کفر ہمیشہ شکست خوردہ ہے، ہارا ہوا ہے، ذلیل ہے۔ چوتھا پیغام، اگر دشمن کی طرف سے افواہیں پھیلائی جائیں، غلط باتیں رائج کی جا رہی ہوں تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کا سد باب کرنا چاہیے، جہاں سے آ رہا وہیں پہ دروازہ بند کر دو، وہیں پہ اسے خفا کر دو، ختم کر دو بالکل۔ انہیں آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، جو چاہیں کریں، ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی افواہوں کو بند کرنا ضروری ہے۔ پانچواں پیغام، ایسی ہار، ایسی شکست جس کا نتیجے میں جہنم ہو، بس اس سے ڈرنا چاہیے، ورنہ ہر جنگ میں بہرحال ہارنے کا احتمال تو ہوتا ہی ہے۔ جتنا جیتنے کا یقین ہوتا ہے اتنا ہی ہارنے کا بھی یقین ہوتا ہے، مثلا احتمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے انسان کو۔
صرف اس ہار سے ڈرنا چاہیے کہ جس کا ٹھکانہ، جس کا اختتام جہنم پر ہو، کہ جب انسان اس ہمیں ہارے گا تو جہنم میں جائے گا، تو اس سے بچیں بس۔ عملی پیغام، کسی بھی انسان کو حق کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کہ مقابل میں آ کے کھڑے ہو جائیں۔ حق کے سامنے آنے سے زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حق کا ساتھ دیں، حق کے ساتھ چلیں، حق کو مانیں، حق کی مانیں، تو زندگی آباد رہتی ہے، کامیاب رہتی ہے۔ خدایا ہمیں حق کا ساتھ دینے والوں میں قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔